بات کریں گے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد نے نکاح کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسی پر مزید جانیں گے آئی نیوز کے نمائندے فاروق اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فاروق، فیصلہ کب سنایا جائے گا؟ جی بالکل، عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر جو سماعت ہوئی ہے اس میں فیصلہ اب محفوظ کر لیا گیا عدالت کی جانب سے، اور 29 مئی کو عدالت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے آج عدت میں نکاح کیس کی سماعت کی ہے، اور جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ، وہ پہلے ہی اپنے دلائل مکمل کر چکے تھے، تاہم آج جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں عثمان گل، ان کی جانب سے اپنے دلائل، حتمی دلائل جو ہیں وہ دیے گئے۔ انہوں نے دلائل دیتے ہوئے عدالت میں یہ بتایا کہ عدت میں نکاح کیس میں تاخیر کے ساتھ شکایت فائل کی گئی، اور شکایت تاخیر سے فائل ہو سکتی ہے مگر اس کی وجوہات بتانا ہوتی ہیں۔ دلائل دیتے ہوئے عثمان گل کا یہ کہنا تھا کہ 5 سال اور 11 ماہ کے بعد شکایت فائل ہوئی، اور اس کی کوئی وجوہات بھی بیان نہیں کی گئی، اور شکایت بدنیتی پر مبنی تھی اور بانی پی ٹی آئی کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کے لیے فائل کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جون 2023 میں اینٹی کرپشن اوکاڑا میں جو اس کیس کے شکایت کنندہ ہیں خاور مانیکا، ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی اور وہ جوڈیشل لاک اپ میں بھی رہے، اور 14 نومبر 2023 کو جوڈیشل لاک اپ سے رہا ہونے کے بعد خاور مانیکا نے صرف 11 دن بعد رہا ہونے کے بشرا بی بی کے خلاف اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف شکایت فائل کی۔ انہوں نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ 23 نومبر 2023 کو پہلے شکایت کنندہ محمد حنیف نے اپنی شکایت واپس لی تھی، اور شکایت واپس لینے کے 48 گھنٹے کے بعد اسی وکیل راجہ رضوان عباسی کے ذریعے ایک اور شکایت فائل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ الزام ہے کہ عدت کا وقت پورا ہونے سے پہلے شادی کر لی گئی۔ انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ پروسیکیوشن کا انحصار اس حوالے سے صرف ایک دستاویز پر ہے، جس میں جو کہ صرف ایک فوٹو کاپی ہے، اور اصل ڈاکومنٹس اس حوالے سے عدالت کے سامنے، ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش نہیں کیے گئے تھے، اور اگر قانونی تقاضے پورے نہ کیے گئے ہوں تو اس دستاویز کو جوڈیشل ریکارڈ پر نہیں لایا جا سکتا۔ وکیل عثمان گل نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا کہ کرمنل کورٹ کے پاس شادی کو جائز یا ناجائز قرار دینے کے حوالے سے کوئی اختیار نہیں، کرمنل کورٹ کے پاس اس کیس کی سماعت کا اختیار ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اسپیشل کورٹس موجود ہیں۔ انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ بشرا بی بی نے اپنی عدت کا دورانیہ شوہر کے گھر میں مکمل کرنے کے بعد وہ 5 سے 6 ماہ اپنی والدہ کے گھر رہائش پذیر رہیں، جس کے بعد ان کا نکاح بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ عدت میں نکاح کیس میں عدالتی اوقات کے بعد بھی ٹرائل کو چلایا جاتا رہا، جو کہ غیر قانونی تھا، اور ایسے انداز میں ٹرائل چلایا جانا بھی شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ فیملی کورٹ کسی بھی شادی کو اگر غیر قانونی قرار دیتی ہے تو ہی کرمنل سماعت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کے بعد عثمان گل کے دلائل کے بعد پروسیکیوٹر عدنان جو ہیں، انہوں نے بھی عدالت سے استدعا کی کہ وہ چونکہ نئے پروسیکیوٹر اس کیس میں آئے ہیں تو انہیں دلائل دینے کا موقع نہیں دیا گیا، تو عدالت نے انہیں کہا کہ آپ ابھی دلائل دے سکتے ہیں، جس پر انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ پروسیکیوٹر عدنان نے اپنے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی انٹری سے خاور مانیکا اور بشرا بی بی کی شادی شدہ زندگی متاثر ہوئی۔ خاور مانیکا رجوع کرنا چاہتے تھے طلاق کے بعد، مگر بانی پی ٹی آئی کے دوران عدت نکاح کے باعث وہ رجوع کے حق سے محروم ہو گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 90 دن گزرنے سے پہلے طلاق مؤثر نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ جو 7 سال کی سزا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو دی گئی ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ اس کے بعد جو شکایت کنندہ ہیں اس کیس کے خاور مانیکا، ان کے وکیل کے جونیئر بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو مین وکیل ہیں، کونسل ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں، تو لہذا کچھ وقت دیا جائے، تاہم عدالت نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے عدالت میں یہ بھی فیور دینے کی کوشش کی کہ اگر کل جو ہیں رضوان عباسی وہ دستیاب ہیں تو وہ ویڈیو لنک پر اپنے دلائل دے سکتے ہیں، تاہم جو جونیئر وکیل تھے ان کی جانب سے معذرت کی گئی، جس کے بعد عدالت نے اب فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور 29 مئی کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جو اپیلیں ہیں ان پر محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔